یہ واقعہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک صندوق تھا ان کے پاس۔ جب بھی وہ کافروں سے مقابلے کے لیے چلتے تھے اور جاتے تھے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، اور جب بھی وہ کافروں سے مقابلہ کرتے تھے تو صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے صدقے میں فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اور اس صندوق میں کیا تھا؟ اس صندوق کے اندر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، آپ کا صافہ مبارک تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی نعلین مبارک تھیں، کچھ توریت کی تختیاں تھیں اس کے اندر۔ اور جب بنی اسرائیل گناہوں میں ملبس ہونے لگے تو اللہ نے ایک قوم مسلط کی، عمالقہ اس کا نام تھا۔ وہ قوم وہ صندوق ان سے چھین کر لے گئے، اور انہوں نے اس قوم نے اس صندوق کو لے جا کر ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، اس کے اوپر وہ صندوق ڈالا۔ مفسرین کرام لکھ رہے ہیں، احادیث میں آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جب انہوں نے وہ ڈالا تو اس قوم کے اندر بیماریاں پھوٹ گئیں، طرح طرح کی آفتیں مصیبتیں آنے لگیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں وہ قوم گھر گئی۔ 3-4 شہر ان کے بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ آخر انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ بھئی یہ اس تابوت کی وجہ سے، اس صندوق کی وجہ سے مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، اس کو واپس کرو۔ انہوں نے ایک بیل کے اوپر رکھ کر اس کو ہکا دیا ادھر بنی اسرائیل کی طرف۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو حکم دیا، جاؤ فرشتوں کو لے کر جاؤ، یہ بڑی عظمت والا صندوق ہے، فرشتوں کو اس کو اٹھا کر لے کے جائیں۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت۔ انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ ہم اے شموئیل علیہ السلام، وہ نبی تھے زمانے کے، یہ صندوق واپس آئے گا تب ہم تم جس کو بادشاہ بنانا چاہتے ہو اس کو بادشاہ کو مانیں گے۔ ہم قرآن کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ۔ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ نشانی یہ ہوگی کہ اس کو فرشتے لے کر آئیں گے تمہارے پاس، اور اس تابوت میں کیا ہے؟ اس تابوت میں اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ کی اور حضرت ہارون کی کچھ بقیہ نشانیاں موجود اس کے اندر۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور اس میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہماری بہترین نشانیاں ہیں۔ عزیزان من، اس واقعے کو قرآن بیان کرنے کے بعد ہمیں کچھ سبق دینا چاہتا ہے۔ کئی سبق ملے اس وقت۔ پہلا سبق یہ ملا کہ اس تابوت کے لیے اللہ نے جو لفظ قرآن میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم۔ اس لفظ پہ آپ غور کیجیے کہ اس تابوت کے اندر کیا ہے؟ سکینہ ہے، یعنی یہ تابوت سکون دینے والا ہے۔ غور فرمائیے، آدمی گھبراہٹ میں آئے، پریشانی میں آئے، مشکل میں آئے، اللہ فرماتا ہے اس میں وہ چیز ہے کہ تابوت جو ہے وہ تمہیں سکینہ دے گا، وہ تمہاری مشکل کو آسان کرے گا، وہ تمہاری پریشانی دور کرے گا، تمہارے دل کو قرار اور سکون عطا کرے گا۔
یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا رب کو پتا تھا ہو سکتا ہے 24ویں صدی میں کوئی آئے اور اللہ کے ولیوں پر اعتراض کرے کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کے ولی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ارے ولیوں کی تو بڑی شان ہے، ولیوں کے قدم سے نالین بھی لگ جائے اس کا بھی یہ مقام ہے، وہ بھی مشکلیں حل کر دیا کرتی ہے۔ فیہ سکینۃ، یہ اللہ کے ولیوں کی تبرکات کی شان ہے، ولیوں کا تو بڑا مقام ہے۔ ان کے نسبت جس چیز کو ہو جائے، ان کے قدموں سے جو چیز لگ جائے، ان کے جسم اثر سے جو چیز لگ جائے، اس میں بھی یہ شان ہو جاتی ہے پیدا کہ وہ بھی مشکلیں آسان کر دیتی ہے اور تمہیں سکون اور اطمینان عطا کر دیا کرتی ہے۔ تم چاہتے ہو سکون حاصل کرنا، آؤ اللہ کے ولیوں کے پاس، وہ کیوں نہ سکون عطا کریں گے، وہاں کیوں نہ نسبت سکینہ ملے گی۔ ان کے تو قدموں سے لگنے والی نالین بھی سکون عطا کر دیا کرتی ہے، ان کے تو قدموں سے لگنے والی نالین بھی مشکلیں آسان کر دیا کرتی ہے۔